بتائیں نماز جنازہ پڑھ لی, اب نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگیں؟ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر پہ دعا ہے. نماز جنازہ کے بعد تو ثابت نہیں ہے نا دعا. نماز جنازہ کے فوراً بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے نا, یہ بھی ثابت نہیں ہے, اور فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں نا دیوبندی, وہ بھی ثابت نہیں ہے. اب دیوبندی بریلویوں کہہ رہے ہوتے ہیں جنازے کے بعد کی دعا ثابت نہیں, انہوں نے پوچھو اللہ تعالیٰ تسی فرض نماز بات کر دے ہو جو رائے وینڈ میں نہیں ہوتی ہے. رائے وینڈ میں فرض نماز فیٹ ساڑھے جواب تو اس طرح نہیں ہون گے پھر کہ اسی ایک تیر چلاواں گے سارے جناب تانوں ایک ایک پوندے جاواں گے سیدھا سیدھا. دیوبندی جب کہتے ہیں نا جناب یہ بریلوی نے دعا کتوں کٹ لی جنازے والی, ان کو اتوں ہی کڈی ہے جدوں فرض نماز تو بعد والی کڈی ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو ایویں کڈی ہے, ان کا پھر وہ نویں ایویں کڈی ہے. منو نا رائے وینڈ میں آپ چلے جائیں فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے. ادھر آپ پوچھیں نا ان سے, کہتے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے. حضرات فرماتے ہیں انہوں کو جڑی اتنے سے, اور یہاں اہل حدیث کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں دعا دا ہی من کرنا ہے. یعنی کتنی دوغلی پالیسی ہے. اور جو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے وہ چیپٹر ہی ہے قبر پہ دعا والا, وہاں سے بریلوی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب یعنی آپ بھائی کو دفنا, وہ پوری حدیث لینا کہ جب بھائی کو دفنا چکو پھر اس کی قبر پہ اس کے لیے سوالوں کی استقامت کی دعا مانگو. قبر پہ دعا کرنا سنت ہے, بلکہ مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت عمر ابن عاص نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو قربان کر کے نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور منکر نکیر کو سوالات کے جواب دوں. یہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے, صحیح مسلم میں 321 نمبر ہے کتاب الایمان کے اندر. تو یہ مطلب قبر پہ دعا ہے. باقی یہ کہنا ہے جنازے کے بعد دعا کی کیا ضرورت ہے قبر پہ بھی, تو جیسے فرض نماز کے بعد بھی تو دعائیں ہم کرتے ہیں نا, انڈیویجول تو کرتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام, حالانکہ نماز میں بھی دعائیں کر چکے ہوتے ہیں, وہ علیحدہ سے اذکار ہیں, یہ علیحدہ سے اذکار ہیں. اچھا علی بھائی, اس سے ایک اور سوال نکلتا ہے, نماز کے بعد کے جتنے بھی اذکار ہیں عموماً وہ ساری دعائیں ہیں. جی دعائیں ہیں. اب وہ جو دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ صحابہ نے سنی ہیں, تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. جی بالکل اس طرح ہی ہے, وہ اس طرح نہیں. اگر کوئی جہرن پڑھ رہا ہے اور پیچھے کوئی آمین کہہ دیتا ہے تو وہ بدعت ہو جائے گی. نہیں اس طرح نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات یعنی دی ہیں نا دعا کے حوالے سے, وہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جان بوجھ کے اس کو بلند آواز میں پڑھ دیتے تھے. یہ عادت نہیں ہوتی تھی امت کو سکھانے. جی سکھانے کے لیے. جیسا کہ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ فجر کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے, وہ ایک دفعہ آپ نے سنوا دیا ان کو. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کا ظہر اثر میں بھی جب صورت ملائی تو چند آیات بلند آواز میں پڑھ دی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. تبھی تو صحابہ نے روایت کی نا, یہ عمومی عمل نہیں تھا. یہاں بھی جو سنت اذکار ہے یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ ہی بلند آواز سے کرتے تھے, ایک دو بار کر کے تعلیم فرما دی ہوں گے, کبھی اونچی آواز سے کبھی بٹھا کے. اسی لیے تو اذکار بھی 17 کے قریب ہے. یہ گرین کارڈ ہمارا یہ صبح شام کے جو اذکار فرض نماز کے بعد کے اذکار چھپا ہوا ہے نا, اور یہ بلو کارڈ ہمارا چھپا ہوا ہے صبح شام کے اذکار. تو یہ دعائیں مطلب دعائیں اور اذکار ہیں اس طرح.